کا اثر ختم نہ ہوگا، آواز محمد. ماشاء اللہ، حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. صفات مومنین کے بارے میں ہماری بحث چل رہی تھی. آج ہم اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے صفات مومنین میں سے ایک دو اور صفات کو بیان فرماتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ لوگ ہیں، حقیقی مومن وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو اہمیت دیتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں. ہر مشکل میں بھی نماز کی وہ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں. یہ مومن کی صفت ہے. ہم بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مومن سمجھتے ہیں، محبان اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سمجھتے ہیں کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں. جب ہم عزاداری امام حسین کو مناتے ہیں، محبان اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، تو ہمیں بھی نماز کا پابند ہونا چاہیے. یہ ہمارا پہلا اور مہم مسئلہ ہے. اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری شہ رگ ہے. جس طرح ہم عزاداری امام حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہم نہیں بچ سکتے، ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح امام حسین علیہ السلام بھی نماز کو بہت اہمیت دیتے ہیں. جس طرح علماء کہتے ہیں کہ جس طرح تم کربلا والوں سے چاہتے ہو کہ کربلا والے ہمیں یہ چیز عطا کریں، یہ چیز وہ، جس طرح تم توقع رکھتے ہو کربلا بھی تم سے کوئی چیز چاہتی ہے. امام حسین سے محبت کرتے ہو تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہم سے کچھ چیز چاہتے ہیں. یہ نماز کو اہمیت دیتے ہیں، مومن نماز کو قائم کرتے ہیں. مومن کو چاہیے نماز کو زیادہ اہمیت دے. جب ہم عزاداری امام حسین میں آتے ہیں، جب ہم عزاداری امام حسین میں آنے کے بعد اگر نمازی نہ بن جائیں، اگر ہمارا اخلاق درست نہ ہو، ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئے، تو ایسے محسوس کریں آپ نے عزاداری امام حسین کے مقصد کو نہیں سمجھا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. یہ مہم چیزیں ہیں عزاداران امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. ہماری یہ شہ رگ ہے عزاداری، اور اس کے ساتھ نماز. انسان کو جب نماز کی اذان ہو رہی ہو، نماز کا وقت ہو، انسان کہتا ہے کہ میں یہ فلاں کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا. نماز کو اہمیت نہیں دیتا. جو انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کو بے اہمیت کر کے پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی قرآن نے کہا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ ابھی اپنا کام کر لوں بعد میں نماز پڑھ لوں گا، یا کہتے ہیں عزاداری امام حسین سن لوں تو نماز بعد میں پڑھوں گا. یہ آپ کی مشکل نہیں ہے. نماز کی اہمیت نہ دینا مومن کی علامت نہیں ہے. مومن نماز کو اہمیت دیتا ہے. آپ کی مشکلات کربلا والوں سے زیادہ نہیں ہیں. وہ نمازی تھے اور نماز کو اہمیت دیتے تھے. میں کہوں گا جو اپنے آپ کو عزادار امام حسین، محبان امام حسین سمجھتے ہیں، محبان اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سمجھتے ہیں، وہ نماز کو اہمیت نہ دیں، نماز نہ پڑھیں. اگر پڑھیں تو اس کو بیگار کر پڑھیں، تو وہ لوگ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں. میں کہوں گا کہ عزاداران امام حسین کربلا میں اپنے آپ کو لے جائیں. فقط باتوں کو سننا نہیں ہے، حس کرنا ہوتا ہے. اپنے آپ کو جب کربلا والوں کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کربلا لے جانا چاہیے. 1400 سال پہلے یعنی کیا ماحول ہوگا، کیا واقعات رونما ہوئے ہیں، کتنا سختیاں تھیں اس وقت. میں کہوں گا آپ کی مشکلات حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے زیادہ نہیں ہیں. جس بی بی کے سامنے اس کے 2 بیٹوں کی لاشیں آئیں، اتنا مشکلات کا شکار ہو، اور اس سے زیادہ مصیبت
جس کا بھائی 70 قدم کے فاصلے پر بہن کے سامنے ذبح ہوتا رہا ہو، لوگوں نے شہید کر دیا ہو، جس کا سر تن سے جدا ہو گیا ہو، اور اس سے بھی زیادہ مصیبت یہ جب بھائی شہید ہو جائے، اس کا سر لے جائیں تو اس کے بعد اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ آگے چلیے، اس سے زیادہ سخت مرحلہ جب بھائی کی یہ حالت دیکھ کر بھی پریشان ہو جائے، غمگین ہو جائے، اس کے آگے والا مرحلہ خیام کو آگ لگا دی جائے، بھائیوں کے یتیموں کو تلاش کرتی رہے، بھائی کے بیمار کو اپنے کندھوں پر اٹھائے۔ اس کے بعد بھی آپ علماء سے بھی سنتے ہیں، ذاکرین واعظین سے بھی سنتے ہیں، اور روایات میں بھی ملتا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ان مشکلات کے باوجود بھی نماز شب قضا نہیں ہے، نماز تہجد قضا نہیں ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو محبان اہل بیت علیہ السلام سمجھیں اور عزادار امام حسین سمجھیں، اور پھر ہم نماز کے نزدیک نہ جائیں، تو میں سمجھوں گا کہ ہمارا دعویٰ جو ہے نا، ہم اپنے دعوے کی اصلاح کریں۔ جس کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم محبت اہل بیت، محبان اہل بیت علیہ السلام ہیں، تو ہم اپنے دعوے کے سچے ہونے کا ثبوت دیں۔ ہم نمازی ہوں تو کربلا والوں کی طرح نماز ادا کریں۔ مشکلات آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو جنگ میں بھی، بیماری کے عالم میں بھی اس کی قضا، اس کی اہمیت ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ جنگ کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے تیروں کی برسات کے درمیان کھڑ کر نماز جماعت ادا کی، تو ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ کل جب میرے ذکر کو یاد کرو اور میری تاریخ جب تو آپ کے سامنے پڑھی جائے تو تمہیں میری اہمیت اور میرے سامنے نماز کی اہمیت کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہماری سٹیجوں پر پڑھا جاتا ہے، ممبروں پر پڑھا جاتا ہے کہ جب عمر ابن سعد 9 محرم کے دن ظہر کے بعد جنگ کرنا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام نے، آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو بھیجا کہ ان لوگوں سے جا کر پوچھو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں ایک بہترین عظیم جملہ امام عالی مقام نے فرمایا کہ عباس ان کو جا کر کہو کہ آج کی رات جنگ کو موقف کر دیں، یعنی آج کی رات، آج کے دن وہ جنگ نہ کرے ہمارے ساتھ، ایک رات کی ہمیں مہلت دیں۔ اس رات میں اپنے خالق کائنات سے، رب العزت سے راز و نیاز کروں گا۔ اس رات میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ میں حسین قرآن کی تلاوت سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ كَفَارَةٌ لِلذُّنُوبِ۔ کیوں نہ محبت کریں؟ جو قرآن ان کے گھروں پر اور ان کے دلوں پر نازل ہوا ہے، وہ قرآن ایسی کتاب ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ كَفَارَةٌ لِلذُّنُوبِ۔ یہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہم قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت نہ کریں اور پھر اپنے آپ کو محب اہل بیت علیہ السلام کہیں، تو یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ عزاداران امام حسین، یہ کربلا، یہ محرم بیداری کا مہینہ ہے، انسان کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے، انسان کی اصلاح کا مہینہ ہے، انسان کی بخشش کا مہینہ ہے، انسان کو خواب غفلت سے جگانے کا مہینہ ہے، انسان کے اخلاق درست کرنے کا مہینہ ہے، انسان کی رفتار کو درست کرنے کا مہینہ ہے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں، جس قرآن کو اللہ کے نبی نے اور خالق کائنات نے انسانوں کے کفارہ قرار دیا ہے، جس کی تلاوت انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، وَسَتْرٌ فِي النَّارِ،
اور انسان کو جہنم سے بچاتا ہے قرآن۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو اپنی زندگی پر لاگو کریں، اپنی زندگی کا شیوا بنائیں اور اس کے احکام پر عمل کریں، تو تب تک ہم مومن شمار ہوں گے۔ حقیقی مومن ایسے ہوتے ہیں، قرآن کو اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہیں، اس کی تلاوت کو لاگو کرتے ہیں، تلاوت کا وہ اپنا شیوا بناتے ہیں۔ جب مومن صبح سویرے اٹھے اور نماز کے بعد اللہ کے کلام کی تلاوت فرمائے، قرآن کی تلاوت کرے، جس کی تلاوت انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، وَأَمَانٌ فِي الْعَذَابِ، اور عذاب سے نجات دلاتی ہے، امان دلاتی ہے۔ جو ہماری سٹیجوں اور ممبروں پر پڑھا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک، سر اقدس نو کے سنا پر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تو محبان اہل بیت، محبان امام حسین، عزاداران امام حسین، ماتمداران امام حسین قرآن کی تلاوت نہ کریں تو وہ اپنے دعوے کا ثبوت سچا نہیں دے رہے، یعنی ان کی محبت میں کچھ خلل ہے۔ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے آپ کو محبان اہل بیت جب کہا ہے تو ہم اس دعوے پر پورے اتریں۔ دعا ہے خالق کائنات لم یزل ولا یزال ذات، ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے اور سیرت آل محمد پر چلنے